بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہوا کہ انشاءاللہ پہلے قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے جلسے کا آغاز ہوگا، میں اس طریقے سے جیسے انہوں نے تلاوت فرمائی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن والصوت الحسن، ہر چیز کا ایک حلیہ ہے، ایک زینت ہے، ایک خوبصورتی ہے، اور قرآن کی زینت بہترین آواز سے اس کو پڑھنا، صوت الحسن۔ اس لیے سب کے لیے ضروری ہے کہ کل قرآن محشر میں اگر خطاب کرے، فریاد کرے کہ یا رسول اللہ ان ھذا القوم، بے شک اس قوم نے ہم کو مہجور بنا دیا تھا، ہم کو قابو میں رکھ دیا تھا، تو ایسا نہ ہو۔ انشاءاللہ آپ سب کی ذمہ داری جن کو پڑھنا آتا ہے وہ اچھا پڑھنے کو سیکھیں، اور جس کو نہیں آتا ہے وہ پڑھنا سیکھیں تاکہ اور ترقی کرے۔ اس لیے کہ قرآن محشر میں اس کے ساتھ ساتھ رہے گا جس کے گوشت اور خون میں قرآن سما چکا ہے۔ ہر جوان جس کے گوشت اور خون میں قرآن سما گیا ہے، قرآن اس کے ساتھ مجسم ہو کے ساتھ ساتھ ہر جگہ رہے گا۔ انشاءاللہ قرآن کو پڑھنے کی بہتر سے بہتر کوشش کریں۔ تو طے ہوگا انشاءاللہ پہلے قرآن کی تلاوت مختصری سے، اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا سلسلہ، اور اس کے بعد پھر مختصر گفتگو جو مسائل اور ماتم میں نظم کا اہتمام۔ اس نے قرآن کی تلاوت کی، اب جس کے ذہن میں جو سوال ہو اس کو پیش فرمائیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد کرنٹ موضوع پہ، کوئی پرانے موضوع پہ کوئی بھی سوال ہو، کچھ ہو۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران اگر ہمارے دل میں کوئی چیز ہوتی ہے تو نماز سے کوئی موبائل ہے یا پیسہ ہو۔ سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت اگر کوئی چیز مثلاً جیب میں موجود ہے، نجس ہے، رومال ہے، نماز پڑھتے وقت ناک سے خون آ گیا، رومال لگا کے پوچھ کے پھر جیب میں رکھ لیا، اس سے نماز کیا اثر ہو؟ نماز میں شرط یہ ہے کہ کپڑا پاک ہونا چاہیے۔ وہ چیز اگر ایسی ہے کہ جو نماز گزار کا لباس نہیں حساب ہوتی، اگر وہ آپ کا لباس کاؤنٹ ہوتی ہے تو اس کو آپ نماز میں ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ مثلاً آپ شرٹ پہنے ہوئے، شرٹ سے خون آیا اور آپ اسے شرٹ سے پوچھ لیا، شرٹ سے پوچھ، یہ لباس آپ کا نجس ہو گیا نماز، لیکن رومال نکال کے آپ نے رکھ لیا، رومال آپ کا نجس اگر ہے، جیب میں رکھا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال میں جو مثال دی انہوں نے پیسہ، نجس پیسہ، بعض وقت پسینے سے بھیگی ہوئی نوٹ کوئی ملی جیب میں رکھ لیا، محنت کسی نے دیا ہے مثلا نجس، آپ نے بھی جیب میں ڈال لیا، آپ کو ہوا کہ جیب میں اس کی ہلکی سی تری آ گئی، نجس ہو گئی۔ موزے کا نجس ہونا، رومال کا نجس ہونا، یہ سب جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس پہ مختصر سے کوئی نجاست لگی تو نماز میں رکاوٹ نہیں۔ جیب میں جو ہے وہ آپ کا لباس نہیں ہے، تو ایک الگ سے جو ہے مثلا اگر آپ کا لباس جیسے آپ یہ کہیں کہ یہ اوپر جیب ہے شرٹ کا، یہ تو آپ کا ہے کہ اس میں
निकालेंगे मतलब ये लिबास यहाँ से हट जाएगा। साइड पे जो मतलब तकरीबन लिबास नहीं है, कोई काट लेता भी है तो आपका कपड़ा बाकी है। घड़ी और बेल्ट के लिए क्या? हाँ, अगर वो ये पूछ रहे हैं कि तहारत और इजाज़त उसकी लेदर ये यूनिवर्सिटी अलग रख दें, अलग रख दो, याद कर दो जेब में रहने से कोई नहीं है। नमाज के बाद निकाल के अलग रख दें। लेकिन नमाज अदा होना चाहिए। इस वक्त असल मसला ये है कि नमाज होनी चाहिए, हत्ता अगर नजीस जगह पे इंसान नमाज पढ़ना पड़ जाए क्या करेगा? नजीस जगह है, नमाज पढ़ना है, आपको कोई जगह नहीं मिली, यहाँ पर कुत्ते बिल्ली पेशाब है, सब कुछ है, आपको यहीं पर पढ़ना पड़ गया नमाज इसी रास्ते में। जिस जगह आप सजदा कर रहे हैं वो जगह पाक होनी चाहिए। जिस चीज़ पर आप सजदा कर रहे हैं अगर जगह नजीस भी है, आप नमाज पढ़ने खड़े हो गए तो जिस जगह आप सजदे के लिए सर रख रहे हैं वो पाक होनी चाहिए। मसलन आपने एक पत्ता उठाया, अब उस पत्ते के ऊपर आप सजदा कर रहे हैं, ज़मीन मुमकिन है, यकीन नहीं है, हो सकता है नजिस हो। ये भी मालूम है कि अभी यहाँ पर पेशाब करके कुत्ता गया था लेकिन थोड़ी देर से सूख गया, नजिस हो गया। आप वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसी पे पत्ता रखा, पत्ते पे आप सजदा कर रहे हैं, नमाज सही है, नमाज नहीं छूट सकती। शर्त यह है कि लिबास और जगह पाक होनी चाहिए। अगर इंसान मजबूर हो जाए तो अगर सिर्फ उतनी जगह जहाँ सजदा करना है, अगर सिर्फ उतनी जगह पे भी नहीं जा सकते तो नमाज सही है। उतनी जगह पाक हो जाए, बाकी जगह नजीस कोई नहीं है। रास्ते में अगर कहीं नजिस हो जाए तो उसमें से एहतियात तो यही है कि आप कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पहुँच जाएँ आप पाक में पहुँच के उसको चेंज करे बदलें। और अगर ऐसा लिबास है कि मतलब ऊपर की शर्ट है आपकी नजिस हो तो आगे रख दिया बदलने के साथ आप पढ़ सकते हैं, नमाज़ पढ़ें। लेकिन अगर आपको पता है कि लोग छूट जाएगा तो उसमें जो है ज़रूरी ये है कि आप जो है नमाज उसी लिबास में पढ़ लें तो सबसे क्या सकते हैं। लेकिन बाद में वो एहतियात लगाई कि बाद में यादा कर दें कि अपने कुछ नहीं आपने भी कहा कि समझे नाक से खून निकल गया, रुमाल निकाल के, समझे रुमाल है नहीं हमारे पास तो हाथ लगाएंगे तो हाथ नहीं यूँ लगाएंगे कपड़ा नहीं, तो उस सूरत में यहाँ जाओ नमाज बीच से आपको हो सके जब आप मालूम है कि ये खून ज़्यादा हो जाएगा, बंद नहीं होगा, मस्जिद नजीस होगी, जब क्या कहते हैं मुसल्ला नजीस होगा, निजात फैलेगी तो नमाज बीच से आप जा सकते हैं। अगर इतना ज़्यादा मालूम होता है आप गर्मी में नक्सीन हो जाती है, नहीं समझता है मस्जिद बहरहाल नजीस करने की इजाज़त नहीं है किसी तरीके से, आपको यकीन हो गया तोड़ जाएगा। नमाज पढ़ते फोन साइलेंट करके हम भूल जाते हैं मतलब कर दीजिए नहीं जमात जमात क्या रह जाए, जेब में हाथ डाल के निकाले, जेब में हाथ डाल के निकाले, सजदे में बैठे सामने रखा है, उठा के फ़ौरन साइलेंट कर दीजिए। इससे आपकी नमाज में देखने वाला ये नहीं कहेगा कि मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, नमाज नहीं है इससे। नमाज की शक्ल देखने वाला जो आपको देख रहा है, आप मस्जिद में तो मसलन देखने वाला ये कहे कि नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, वही कह रहे हैं कि मतलब कोई ऐसी हरकत हो जाए कि जिससे ये पता चले कि नमाज नहीं हो रही है। वरना सिर्फ मोबाइल का वो वजह बात ऐसा होता है, लोग मोबाइल अब ज़ाहिर है कि अब खड़े कुनूत पढ़ रहे हैं, मोबाइल नीचे पड़ा हुआ है और फुल साउंड में बज रहा है, कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करें। ज़ाहिर है कि अब कुनूत छोड़ के उठ के मोबाइल उठाए, लेकिन अब तशहुद के लिए बैठे हुए मोबाइल बजने लगे, कौन साइलेंट करते हैं।
چالو ہے. اگر کوئی چندہ مانگنے آتا ہے آپ کو چندہ دے نہیں دے یا دے دے تو پرابلم ہے. اسلام کے گناہ ہے, بت پرستی ہے. ولا تعاون علی الاثم والعدوان, گناہ پہ تعاون نہ کرو, مدد نہ کرو. پہلے تعصب کی وجہ تو تعصب میں تو بہرحال آپ کو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی غرض سے دفع ضرر یعنی نقصان کو دور کرنے کی, اس سے اگر آپ تو نیت یہاں پر آپ کی نقصان جو آپ پر آنے والا ہے اس کو دور کرنے کی غرض سے اگر آپ کر رہے ہیں تو بس اتنی ہی حد تک جتنے میں ضرر آپ سے دور ہو جائے گا بس اتنی آپ مدد کر سکتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ مدد کر رہے ہیں اس کام کے لیے. بس آپ اپنے مجبوری بنیاد پر اپنے آپ سے ضرر کو دور کرنے کے لیے آپ اس کام کو کر رہے ہیں. اور دوسرے یہ کہ مثلاً ایک ممکن ہے کہ آپ کی اس ایک کام سے کوئی میسج جو ہے اچھا جائے, ایک یہ نہ ہو کہ ان کے مذہب کی سچائی بیان ہو رہی ہو, ان کے مذہب کی تصدیق ہو رہی ہو, یہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن ایک شخصیت کے ایک مسلمان ہے, ایک اسلام کا ماننے والا ہے, اور اس نے مثلاً ہماری مدد کیا ہے, تو یہ ایک یعنی ہماری بات سمجھ رہے نہیں, یعنی ایک میسج اسلام کے اس سے جا رہا ہے آپ کا, یعنی ایک شخصیت پورے دین کا ایک میسج جا رہا ہے. تو اس میں علیہ السلام تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو کر دیں. لیکن یہ کہ اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارا دین تو سچا ہے, ہمارا دین تو برتر ہے, کیوں؟ اس لیے کہ فلاں اتنے فلاں نے بھی چندہ دیا ہمارے کام کے لیے, اس طرح تو وہ مانتے ہیں, تو پھر یہاں پر جائز نہیں ہو. لیکن یہ کہ بہرحال آپ ایک اپنے رزق اور اس کے لیے ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر 50 آپ کے غیر کی دکان ہے, 10 آپ کی دکان ہے, تو آپ کو پھر نقصان ہو سکتا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے. تو اس ضرر کو دور کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں. ٹیکس مطلب اگر نہیں بھرتا ہے بندہ تو مطلب جو ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے, جو چھپا رہا ہے وہ ٹیکس, تو وہ مطلب کمائی جائز ہے, جو مطلب گورنمنٹ کم بتا جائز نہیں. کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ کو دھوکہ دینا جائز نہیں. سب گورنمنٹ بھی تو دھوکے سے ٹیکس لیتی ہے نا, ہر چیز پہ ٹیکس لیتی ہے. وہ قانون ہے, وہ اس میں جائز نہیں ہے قانون جو, کیونکہ اگر آپ اس کام کو کریں گے اس سے آپ کا معاشرہ, آپ کی قوم, آپ کی اگر یہ حکم اگر عام ہو گیا, رائج ہو گیا, تو اس سے آپ کے دین پہ آنچ آئے گی, بدنام ہو جائیں گے, معاشرے میں بدنام ہوا ہے. مسلمان لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں, اسلام اس کلیم کو نہیں برداشت کر سکتا, یہ الزام. اس لیے خود آواز اسلامی نے صراحت بالکل ڈائریکٹ یہ بیان کیا ہے, کسی بھی صورت میں چاہے آپ جس حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں اس حکومت کا ٹیکس آپ کے لیے دینا ضروری ہے, نہیں مان سکتے. لیکن وہ خود اتنا بلیک منی بنا کے ٹیکس بنانے والے سب باہر ہی بیٹھے, جتنے بھی ایسے پولیٹیشین یا نیتا یا وہ اتنے بلیک منی خوب چھپاتے جو یہاں رول کرتے ہیں, وہی وہ رول کرنے والے اور وہ سب کچھ جو کچھ ہے وہ ان کے ساتھ ان کا عمل ہے. آپ کا عمل جو ہے وہ کافر اگر اسی کے انداز میں جواب دے, مثلا سلام پورا سلام علیکم کہنا ضروری نہیں ہے. قرآن کے صاحب آیا تھا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب آپ جاہلوں سے ملتے تو مثلا آپ وہ کہتے ہیں سلام, صرف سلام. اگر کسی نے آپ سے کہا سلام سلام, مثلا بعض سکھ لوگ ہیں یہاں پر تو نہیں ہو, دوسری جگہ پہ دیکھ رہے, تو وہ مسلمانوں کو جب دیکھتے ہیں تو سلام اور یہ سب نہیں کہتے, آداب کہتے ہیں, آداب. مسلمانوں کا ایک طریقہ تھا آداب, شاہان اودھ اور نوابین اودھ نے اس کو ایجاد کیا تھا. تو آپ سلام نہ کہہ کے آداب کہہ کے گزر جائیں, اپنے کو بچا لیں, کوئی ہے نہیں. یہ کہ مثلا جواب دینا واجب نہیں ہے, لیکن اگر
پھر وہی بات، اگر کلیم آپ کے اسلام اور دین پر آ رہا ہے، یا یہ کیسا ہی لوگ ہیں ہم کو سلام کرتے ہیں جواب نہیں دیں، تو پھر وہاں پر آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا. ہاں لیکن وہی ہاں جتنا مثلاً لوگ نہیں ہیں مارکیٹ میں جتنے سبزی بیچنے والے ہیں سب آپ کو دیکھ کے السلام علیکم کہتے ہیں. ایک لڑکے نے ہم کو ماہ رمضان کا السلام علیکم، ہم نے کہا وعلیکم السلام. ہم نے کہا یہ سیب کتنے کلو دے رہے ہو؟ تو بتایا کچھ کلو. ہم نے کہا مہنگا دے رہا ہوں. ہم نے کہا روزہ ہو؟ کہ نہیں. ہم نے کہا کہ مسلمان ہو؟ کہ نہیں. صاحب لیکن اتنا بہترین سلام کیا اس نے، ہم نے جواب بھی دیا. ہم اس سے کہنے جا رہے تھے کہ روزہ رکھ کے جھوٹ نہ بولنا، جتنا فائدہ ہے اتنا ہی لینا، زیادہ مہنگا مت دینا. لیکن یہ کہنے سے پہلے ہی پتہ نہیں جیسے دل میں آپ نے پوچھا اس سے. ظاہر ہے کہ یہ ایک وہ چیز ہے کہ اب یہاں پہ اس مارکیٹ میں کئی ایک ایسے غیر مسلمان ہیں جو کہ باقاعدہ سلام کرتے ہیں سب کو. یہ نہیں ہے ایک ہمارے وطن کے پاس کا رہنے والا تو ہم اس سے کچھ خرید رہے تھے اور واقعی سلام کر کے اس نے بلایا تھا، پھل کی دکان تھی. اب اس نے اپنا ایک جس انداز میں گفتگو شروع کیا تھا، انہوں نے اس سے مجھے کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے بتایا کہ فلاں جگہ کے. میں نے کہا ہم بھی وہیں کے رہنے والے ہیں. اب جو اس نے بالکل خاص جگہ کا نام لیا تب ہم نے سوچا ہم نے کیا نام ہے آپ کا؟ یہ بتایا کچھ ایسے ہی غیر. ہم نے کہا اچھا. اس وقت پتہ چلا کہ 2-3 بیٹھتے ہیں وہاں پر سب اسی علاقے کے سب. اس کے بعد پھر سلمان کو نہیں سمجھ میں آیا کہ پتہ نہیں کتنے ایسے ہوں گے جو ان چیزوں کو بھیجنے والے. آپ سلام کے اوپر صرف البتہ اگر آپ اس سلام کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی ایسی چیز خرید بھی لیا جو مثلا گیلی تھی جو صرف مسلمان سے لے سکتے تھے، تو اس میں آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں اس کا. آپ نے مسلمان سمجھ ہی لیا ہے اپنے یقین. لیکن اگر معلوم ہو جائے اور پھر وہ سلام کرے تو اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. جی اسرائیل میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں سب سے افضل بنایا. جی اللہ نے ایسا کیوں بنایا؟ سب سے افضل انسانوں سورہ بقرہ کی 48 یا 47 یا بنی اسرائیل اسٹارٹ آئے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. جی اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کا تذکرہ کرو کہ وہ نعمتیں جو میں نے تم کو دیا ہے اور میں نے تم کو فضیلت ادا کیا عالمین پر. جی کیا سوال ہے؟ آدم تک سے فضیلت ان کو بنایا، افضل بنایا. شک ہے اس میں آپ بنی اسرائیل کو خدا نے اپنے زمانے میں سب سے افضل بنایا تھا، نعمتوں کا انبار لگا دیا تھا ان کے لیے، لیکن نعمتوں کی قدر نہیں کیا انہوں نے. نعمتوں کی قدر نہیں کیا انہوں نے، عذاب میں مبتلا ہوئے. بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو اس زمانے میں سب سے افضل و برتر بنایا تھا. اس زمانے میں ان سے برتر کوئی قوم نہیں تھی. جی یہ تو آئے جناب موسیٰ کے ماننے والے سب بنی اسرائیلی تھے اور جناب موسیٰ ہی کی دعا تھی. تو جناب رسول خدا تو ان کے رنگ ہے کیا ہے یہ آئے. یہ آیت آئی نہیں لیکن تذکرہ گزشتہ زمانے کا. اس میں بہت سی باتیں جو بیان کی گئی ہیں کہ جس میں خود خداوند عالم نے عبرت کے لیے گزشتہ زمانے کی باتوں کو بیان کیا ہے، سبق حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے. اور یہ تذکرہ جو ہے یہ پورا اس میں یہی ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعد واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها ولا ینصرون. کہ اس دن سے بھی ڈرو بچو کہ جس دن
کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی انسان کسی انسان فائدہ نہیں پہنچائے گا، کسی کی شفاعت بھی نہیں قبول کی جائے گی، کسی کی بھی سفارش نہیں قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کوئی عدالت مانگی جائے گی، نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ تو بنی اسرائیل سے یہ خطاب کیا تھا خدا نے عالم نے کہ نعمتوں کا تذکرہ کرو، یاد کرو ہماری نعمتوں کو جو ہم نے دیا ہے۔ خداوند عالم کو یاد کرنے کا ایک طریقہ روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، جس نے نعمتیں دی ہیں نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ مولانا خمس نکالنا تو واجب ہے نا؟ جی، تو اگر جس کا کچھ بچنا نہیں ہے سالوں میں، اگر سال میں کچھ بچتا نہیں ہے تو اس کو خمس معاف ہے یا نکالنا ہوگا؟ ہم کس چیز پہ واجب ہے؟ مطلب جو ہماری انکم آ رہی ہے وہ حساب سے انکم پہ نہیں واجب، بچت پہ اچھا جی، جو اگر نہیں بچ رہا ہے تو معاف۔ ہمیشہ ایک انسان ہے کہ مثلاً اس کی سیلری 10,000 روپے ہے اور خرچ اس کا مثلاً 10,500 ہے، 11,000 ہے، پوری جو اس نے تاریخ رکھی ہے اس تاریخ کے پہنچتے پہنچتے اس کی سیلری ختم ہو گئی، کچھ بھی بچت نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ بچت کا 5واں حصہ خمس ہے، نہ یہ کہ سیلری کا یا انکم کا، یعنی جو بچت ہے۔ جان سے بچا ہی نہیں رہا ہوگا تو آدمی ہاں، اور بچہ کیا پریشانی؟ فضول خرچ، فضول خرچ کا عذاب یا حساب یا کتاب الگ ہے، لیکن یہ کہ مثلا فضول خرچ سے بچائے کہ خمس ادا کرنا ہے، یہ بچانا واجب نہیں کرتی۔ فضول خرچ ہے یا نہیں ہے وہ خدا سمجھے گا، وہ انسان سمجھے گا، اس کا حساب کتاب الگ ہے۔ خرچ کر رہا ہے انسان، کوئی نہیں، ممکن ہے ایک ایسے سامان کو خرید کے لایا کہ مثلا مہینے میں ایک ہی بار ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ لا کے رکھے گا۔ مثلا الیکٹرک ایک انسان کو ہے کہ مثلا تھوڑا بہت آتا ہے، الیکٹرک کے ذریعے جو پیچکس ہے، پلاس ہے، یہ ہے، وہ سارے سامان لا کے رکھ دیا اور سال میں ایک بار ضرورت پڑی اس کو۔ اب یہ سوچ سکے انسان کہ 10 روپے دے کے، 20 روپے دے کے، 50 روپے دے کے کسی کو لا کے صحیح کرا لیں گے، لا کے سامان رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن انسان یہ نہیں ہو سکتا ہے، پر وقت کبھی کسی وقت کام پڑ جائے لا کے رکھے۔ کسی کے ذہن میں گیا تو اس نے کہا کہ یار خمس کا ٹائم بھی آ رہا ہے، اس کو خرید کے رکھ لیں، اس کی ضرورت پڑے، فضول خرچ ہی نہیں ہے، انسان ضرورت چاہے ایک ہی بار ضرورت پڑے۔ لیکن شروعات تو کرنی چاہیے نا خمس کی۔ جی، خمس دینا تو اچھا، بالغ ہونے کے بعد ایک تاریخ تو آپ کو مہیا نہیں کرنا ہے، جس وقت آپ بالغ ہوئے اور اس کے بعد آپ کی خود ذاتی انکم ہوئی، تو جس وقت آپ کی پہلی انکم ہے آپ اس کو اکٹھا کیجیے، اور اس کے بعد سے جیسے ہی سال آپ کا پورا ہو رہا ہے اس میں آپ کو بہرحال پتہ کرنا چاہیے، بچے نہیں تو بھی آپ آج کی تاریخ میں، آج 17 اگست کو، 18 اگست کو آپ بالغ ہوئے، 15 سال کے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آپ کو مثلا 19 اگست کو پہلی سیلری ملی ہے، 15 سال کی عمر میں آپ نے کچھ کام کیا، 19 اگست کو سیلری ملی آپ کے بالغ ہونے کے ایک ہی دن کے بعد۔ آج کی تاریخ سے آپ 1 سال تک جوڑیے گا، اور اگلے سال 18 اگست کو آپ کا جو تاریخ آئے گی، اس وقت جو آپ کی بچت ہے اس سے خمس آپ کو شروع کرنا ہے۔ اس تاریخ میں اگر آپ کی جو بھی انکم ہے سب کچھ بھی نہیں بچی، 200-400 روپے آپ قرض ہیں میں گئے مائنس میں، تو خمس آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن اس دن بھی آپ کو حساب کتاب اپنا کرنا ہے، یعنی آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ فلاں تاریخ میں خمس کیا ہے۔ وہ بولتے ہیں خمس دینا اچھی مطلب اسٹارٹ کرنا چاہیے، اسٹارٹ واجب ہے، کرنا چاہیے کہ ہم نہیں کو جیسے واجب ہے۔ نہیں جیسے اگر کچھ بچتا نہیں ہے انسان نہیں کر پاتا ہے، تو کس چیز سے کرے گا؟ انکم تو جب ہے ہی نہیں، سیونگ نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، سیونگ نہیں ہے، کہیں سے بچت نہیں ہے، تو کیسے کرے گا؟ نہیں کر پاتا آج کل یہ، بس نیت کر لے کہ میں آج خمس نکالنا چاہتا تھا خداوند عالم، لیکن میرے پاس کوئی بچت نہیں ہے، قربت اللہ میں اگر ہوتا تو میں نکالتا۔ اس نیت کو کر لینا اور اس خدا کو اپنے سامنے یاد کر لینا، یہی عبادت ہے، یہی اطاعت ہے۔ اگر ہوتا تو میں نکالتا، یہی تھا، لیکن جب بچت ہے ہی نہیں تو جی۔ جیسے ہمارے خود ایک اماؤنٹ قرض ہے، اور سال کے وہ آخری دن جب ہم حساب کرتے ہیں تو جو پیسہ رہتا ہے ہمیں پرائیورٹی پہلے اپنے قرض کو چکانے کے لیے دینا
चाहिए या पहले उस अमाउंट से कर्ज निकालना चाहिए? कर्ज अदा करना पहले ज़रूरी है। अब ये है कि मसलन कोई आपकी शर्त है या कुछ वो है कि इकट्ठा इतना पैसा दे देंगे हम और कर्ज अदा कर देंगे, तो मुमकिन है कि जो बातचीत वादा हुआ है उस पर ज़्यादा हो जाएगा तो उसका कुछ उल्टा असर हो जाएगा। वो सब एक दूसरी सूरत है। तो अगर आप नहीं अदा कर रहे हैं और आपकी शर्तों के मुताबिक है, भाई आपने किसी से 10,000 रुपये कर्ज लिया, हर महीने 1,000 देना है, खुम्स निकालने से पहले आपके पास अभी आपने 2,000 अदा किया, लेकिन आपके पास जो सेविंग है वो तकरीबन इतनी है कि उसका पूरा कर्ज अदा कर सकते हैं। तो आपके लिए इख्तियार है कि आप उसका कर्ज अदा कर दें, या जिस तरीके से आपने तय किया है अपने रिस्क में और बरकत के लिए आप अपनी बचत उसको हिसाब करके खुम्स भी अदा करें और वो जो हर महीने देना है उसी हिसाब से दें, वो आपको इख्तियार है। लेकिन जी, तो ये इख्तियार पे है, अपने इख्तियार पे है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। यानी इंसान ये यकीन जानिए कि रिस्क में जो है बरकत जो है वो खुम्स निकालने से होती है। इंसान रिवायत में है कि जिस वक्त इंसान अल्लाह की राह में कुछ भी देता है, फ़ौरन क़ब्ल इसके कि वो हक़दार तक पहुँचे, अल्लाह उसके अकाउंट में बढ़ा देता है बिल्कुल। और आज के ज़माने में तो ये बात कोई मुश्किल नहीं। पहले अगर कही जाती तो सोचते हैं कहाँ से आ जाता है, आज तो सब जो भी सर्विस करता है सबके सैलरी जो है सबकी ATM कार्ड ही में आती है, पता भी नहीं होता। मालूम है अभी मैसेज आ गया तो पता चल गया हमें सैलरी आ गई। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इस बात को समझना। खुदावंद आलम इस तरीके से इजाफा करता है, ज़ाहिर है कि हमारी आँखें इस तरीके की नहीं है कि हम इसको महसूस कर सकें, लेकिन जितनी भी अल्लाह की राह में ख़र्च की जाने वाली रकम है, मतलब वाजिबात को अदा करने के बाद अगर किसी के ऊपर किसी के ज़िम्मे खुम्स बाकी है और वो हज़ारों रुपए इस तरीके से अल्लाह की राह में खर्च करता रहे, कोई फ़ायदा नहीं उसका। लेकिन अगर खुम्स अदा करके फिर खर्च भी कर रहा है, दूसरे अल्लाह की राह में लगा रहा है, कई गुना उसको फ़ायदा है। वैसा इस्लाम में मतलब है क्या कि कोई तकब्बुर दिखा रहा है तो उसके साथ तकब्बुर दिखाओ? मतलब मसलन कोई बंदा हम लोगों के साथ मतलब तकब्बुर दिखा रहे हो जी, तो उसके साथ ही मतलब अखलाक पेश करना है या फिर उसके साथ पहली मंजिल में अखलाक से पेश आना है, पहली मंजिल में अखलाक से पेश आना है। और उसके बाद अगर जब अखलाक से पेश आने के बाद भी तकब्बुर है तो फिर उसके साथ अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करना है। अपने अखलाक के बाद उसको अच्छे तरीके से उससे बयान करना है और कहना है। और जब अच्छे तरीके से बयान करने के बाद भी न समझ में आए और फिर तब वो तीसरे मरज़े में है कि उससे कट किनारा कशी अख्तियार करना है और वो जैसा कर रहा है वैसा कर सकते हैं, लेकिन वो भी खुदा को पसंद नहीं है कि कहीं खुदा न खास्ता किसी मगरूर के मुकाबले में गुरूर और घमंड दिखाने से, तकब्बुर दिखाने से अगर कहीं वो एक ज़रा सा किसी वक्ती तौर पर हमें अच्छा लग गया, गुनाह में पड़ जाएंगे। इसलिए खुदा ने इस चीज़ को मना किया। लेकिन मुतकब्बिर जिसकी इस्लाह की उम्मीद नहीं है उसके साथ अगर आपके भी करें तो इसमें कोई हरज नहीं है। सवाल का वक्त ख़त्म हुआ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अइम्मतिल मासूमीन वल्लानतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अली अलैहिस्सलाम सिलु अरहामकुम व इन क़तऊकुम। गुज़श्ता हफ़्ते पिछले जलसे में पिछले दर्स में आपके सामने जो सिले रहम के मौजू पर गुफ्तगू हुई थी। बहरहाल रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ कर बैठना और मिलाना वाजिब है। और ये ज़हन में इंसान के ख़्याल आता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं,
دو چار فائدے آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ جس میں سب سے اہم یہ تھا کہ رزق بھی بڑھتا ہے اور رزق بڑھنے کے ساتھ ساتھ عمر میں بھی طول عمر بھی ملتی ہے انسان کو. اسی سلسلے میں وہی اصول کافی کی ایک روایت ہے کہ جس میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اگر انسان اپنی عمر کے اضافے کے تقاضوں میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ واقعی اس کی عمر بڑھ جائے تو اچھی اچھی ٹانکیں پینے سے اور اچھے اچھے کھانے کھانے سے زیادہ سب سے زیادہ امام فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی صلہ رحم سے بہتر کہ جو انسان کی عمر میں سب سے زیادہ اضافہ کرتی ہے. اگر انسان صلہ رحم کرتا ہے، رشتہ داروں سے رشتہ جوڑ کر رکھتا ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے کہ جو انسان کی عمر کو آگے بڑھاتی ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحم یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی عمر 3 سال باقی رہ جاتی ہے، روایت کے لفظ ہیں 3 سال باقی رہ جاتی ہے، 3 سال صلہ رحم اگر وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر 30 سال اور بڑھا دیتا ہے. یعنی پتہ چلا کہ صلہ رحم انسان کی نیکیوں میں 10 گنا اضافہ کر دیتا ہے. 3 سال جس کی عمر باقی ہو، امام فرما رہے ہیں اس کی عمر 33 سال ہو جاتی ہے، 30 سال اور بڑھا دیتا ہے. اور اسی کے اپوزٹ امام نے فرمایا اور اگر انسان رشتہ داروں سے رشتہ توڑ کے رہتا ہے تو اس کی عمر اگر 30 سال ابھی مقدر تھی تو اللہ اس کو گھٹا کے 3 سال میں بدل دیتا ہے. معلوم ہوا کہ اس پہ غور کیجیے گا، یعنی یہ چھٹے امام کی ایک حدیث انسان کو ہلا دینے والی ہے. یہ اس میں کافی میں ہے موجود ہے، اس میں کافی کی یہ حدیث صفحہ نمبر 117 حدیث نمبر 17 ہے اس میں کافی میں. تو اب یقیناً ہم کو جو صلہ رحم میں فائدہ دیکھنا تھا تو عمر بڑھنے سے، رزق میں اضافے سے بڑا فائدہ کون سا چاہیے؟ عمر بڑھنے سے اور رزق میں اضافے سے بڑا تو کوئی فائدہ نہیں چاہیے انسان کو، اور وہ صلہ رحم سے ہمیں مل رہا ہے. اور جتنا زیادہ انسان معاشرت کے ساتھ مل جل کے رہے گا انشاءاللہ اس کی برکتیں انسان کے شامل حال ہوتی ہیں. لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ صرف ہمارے گروہ کا ہے، ہماری پارٹی کا ہے، ہماری لائن پہ چلنے والا ہے، ہماری انجمن کا ہے، صلہ رحم یہاں تک رکتا نہیں ہے. ایک دوسرے سے ملنا جلنا یہاں تک رکتا نہیں ہے کہ ہم اس پہ آ کے ہمارا بھائی ہم سے نہیں ملتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم فلاں مرجع کی تقلید کرتے ہیں، وہ فلاں مرجع کی تقلید کرتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. صلہ رحم اور مومنین سے ملنا جلنا ان چیزوں میں محدود نہیں ہے، یہ فاؤنڈیشن نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے باہر نکالیے. آپ ایک مسلمان ہیں اور مسلمان کو مسلمان سے ملنا ہے، اور یقیناً اس کی تاثیر ہوتی ہے اور اس کو حفظ کرنا ضروری ہے. چنانچہ میزان الحکمت میں روایت ہے کہ چھٹے امام سے ایک شیعہ نے آپ سے آ کے پوچھا کہ امام میرا ایک رشتہ دار ہے، کچھ رشتہ دار ہیں جو ہماری لائن پر نہیں چل رہے ہیں. مثلا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم مکتب اہل بیت کے پیرو ہیں، آپ کی تعلیمات کے مطابق عمل کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہمارے رشتہ دار ہیں جو آپ کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، ان کی لائن ہماری لائن سے الگ ہے. تو کیا ہم ان سے ملیں یا نہ ملیں؟ کیا کوئی حق ہے ان کا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، قرابت اور رشتہ داری کا حق ہے. قرابت اور رشتہ داری کا حق ہے، اور اس حق کو کوئی چیز نہیں کاٹ سکتی. ہم مسلمان ہو گئے، ہمارا باپ کافر ہے، کافر باپ کی اطاعت، کافر باپ کی خدمت واجب ہمارے اوپر. کسی بھی صورت میں یہ رشتہ جو ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. قرابت جو ہے، یہ رشتہ داری جو ہے، یہ
دین سے الگ ہونے سے، رشتے سے الگ ہونے سے، نہیں معلوم کلاس سے الگ ہونے سے، ان چیزوں سے الگ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے اور کلچر کی بہت بڑی پریشانی اور مشکل یہی ہے کہ ہم بہت جلد اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے عقیدے میں تمہارے شریک ہوتے، تمہارے دین میں تمہارے شریک ہوتے، تمہارے ساتھ ہوتے، تو ان کا دوہرا حق تھا۔ ایک مسلمان ہونے کا حق تھا کہ وہ مسلمان ہیں، دوسرے تمہارے رشتہ دار ہیں، ڈبل حق ہوتا تھا۔ لیکن اب جب کہ وہ مسلمان نہیں ہیں یا تمہارے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں یا تمہارا راستہ ان کا راستہ الگ الگ ہے، تو وہ حق جو خداوند عالم نے باقی رکھا ہے وہ باقی ہے، ایک حق ان کا باقی ہے۔ یعنی کسی بھی حالت میں انسان اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر نہیں رہ سکتا، لاکھ وہ کسی راستے پہ لگ جائے۔ سے نبی مسجد نے پوچھا ایک صاحب نے، وہ سب ہمارے تائے ابا بڑے چاچا کون کا وہ سب آغا خانی ہیں، ہم جعفری ہو گئے، مذہب شیعہ ہو گئے، کیا ہم کریں؟ ضروری ہے امام کا فرمان یہ ہے کہ ان سے جا کے ملو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری روایت میں موجود ہے کہ ایک شخص پیغمبر اسلام جناب رسول خدا کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا اے رسول اللہ، ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں ان سے مل کر نہیں رہتا ہوں، ان سے دور رہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہم سے رشتہ توڑ رکھا ہے، ہم سے دور ہو گئے ہیں، ہم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، وہ دوسری لائن پہ ہیں، مثلا دوسری طرف ہیں۔ اچھا، تو اس وقت انہوں نے کہا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم کو ان سے مل کر رہنا ہے۔ تعجب ہوا، انہوں نے ہمارا حق روک لیا، انہوں نے ہم کو نکال باہر کر دیا، انہوں نے ہم کو ہمارا کٹ آف کر دیا، سب کچھ کر دیا، ہم تنہا ہو گئے، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ ان سے مل کر رہیے۔ پیغمبر نے ہم سب کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا، بالکل۔ وہ کیا تم چاہتے ہو کہ خدا وہی رفتار تمہارے ساتھ کرے جو تمہارے رشتہ داروں نے تمہارے ساتھ کیا؟ اگر تم بھی انہی کی طرح، تم بھی ان سے نہیں ملو گے، تم بھی ان سے دور ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو دور کر لو گے، تو خدا تم سے دور ہو جائے گا، خدا تم کو نکال باہر کر دے گا، خدا تم سے اپنا رشتہ داری کر دے گا، اپنے رشتے کو ختم کر دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خداوند عالم تمہیں ان چیزوں سے محروم نہ کرے، ان سے مل کے اس نے پوچھا کیا کرے، تو فرمایا کہ جو تم کو محروم کر رہا ہے تم اس کو جا کے عطا کرو، تمہارا حق چھینا ہے تم اس کو اور لے جا کے دے دو۔ سننے میں بہت آسان ہے لیکن عمل کرنے میں بہت سخت ہے۔ جس نے تم سے رشتہ توڑا ہے اس سے جا کے چھوڑ لو، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اور کیجیے گا، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو گیا، اب بچہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ابا سے ملے چچا سے ملے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا جیسے ہی بڑا ہوا تھوڑا سا کہ ابا غلطی پہ ہیں، لیکن کیا کریں، باپ ہے، ان کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتے، سمجھا نہیں سکتے، ابھی عقل ہماری اتنی مکمل نہیں ہوئی، ابھی تو ہم 16-17 ہی سال کے ہیں، ہم باپ سے کچھ کہیں گے، باپ ہمارا 40-45 سال کا ہے، 50 سال کا، اب کیا کرے، معلوم ہوا کہ چچا سے ملے نہ ملے، حکم شریعت کا واجب ہے ملنا چچا سے، آپ ملیں، آپ ایسے طریقے سے پیش آئیں، آپ اس طریقے سے چچا کو پیش کریں اپنے باپ کے سامنے کہ دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے اس کی نظر بدل جائے، ہو سکتا ہے کہ باپ نے کچھ ایسی مشکل کا ایجاد کی ہو جس کی بنیاد پر ہماری پیدائش سے پہلے دو بھائی میں آپس میں لڑ، لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں تو پیغمبر اسلام نے فرمایا جو تم کو محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم سے رشتے کو توڑ لے کاٹ لے اس کے ساتھ رشتے کو جوڑ لو، اور پھر فرمایا کہ جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کرو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تمہارا محافظ و نگہبان ہوگا، اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ یقیناً یہ ایک ایسی منزل ہے خداوند عالم کسی بھی اعتبار سے نہیں چاہتا کہ کہیں پر بھی اس کے بندوں میں نا اتفاقی پیدا ہو،
جب بندوں میں نا اتفاقی کو نہیں پسند کرتا. اہل بیت کی تعلیمات سے کیا سننا. آپ دیکھیں مولا کائنات 25 سال خاموش رہے. کبھی غور کیجئے, تصور کیجئے, جو انسان کبھی کسی جنگ میں نہ آیا ہو سامنے, وہ علی کے حق کو چھین لیا ہے اور علی خاموش بیٹھے کیوں. اہل بیت سے سوال ہوا, پوچھا, کہا صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ اسلام میں اختلاف پیدا نہ ہو, مسلمان ٹکڑے ٹکڑے میں نہ بڑھ جائے, یہ رسم و رواج نہ ہو جائے کہ جو جس کو چاہے جیسے چاہے مار کے کاٹ کے حکومت پر قبضہ کر لے. اس چیز سے بچنے کے لیے مولا علی نے کچھ نہیں, لوگوں کو بتاتے رہے, لوگوں کو اپنا حق پہنچاتے رہے. دین کی خدمت جو ہو سکتی تھی, جو رسول کی تعلیمات تھی, جو قرآن کی تعلیمات تھا, اس کو بنحو احسن بہترین طریقے سے لوگوں کو پہنچاتے رہے. لیکن حکومت کے خلاف کوئی قدم نہیں. 3 دور